بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. عزیز طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ انفال کا رکوع نمبر 5 پڑھا تھا اور اس میں ہم نے مال غنیمت کی تقسیم اور اس کے احکام کے بارے میں پڑھا تھا اور مسلمانوں کی غزوہ بدر میں فتح اور کفار کی شکست کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 6 کی آیات نمبر 45 تا 48 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے. آیت پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ اور مقابلہ دشمن کے لیے ایک خاص ہدایت دی ہے جو ان کے لیے دنیا میں کامیابی اور فتح مندی اور آخرت میں نجات و فلاح کا ذریعہ ہے. پہلی چیز ہے فاثبتوا، یعنی ثابت رہنا اور جمنا، جس میں ثبات قلب اور ثبات قدم دونوں داخل ہیں، کیونکہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط اور ثابت نہ ہو اس کا قدم اور اعضاء ثابت نہیں رہ سکتے. دوسری چیز وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ وہ مخصوص اور معنوی ہتھیار ہے جس سے مومن کے سوا عام دنیا غافل ہے. پوری دنیا جنگ کے لیے بہترین اسلحہ اور نئے سے نیا سامان مہیا کرنے اور فوج کے ثابت قدم رکھنے کی تو تدبیریں کرتی ہے، مگر مسلمانوں کے اس روحانی اور معنوی ہتھیار سے بے خبر اور نا آشنا ہے. اگر مسلمان ثبات قدم اور ثبات قلب دونوں جمع کر لیں، یعنی ان دونوں کو اختیار کر لے، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. ترجمہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، اذا، جب، لقیتم، ملو تم، فئۃ، کسی جماعت سے، فاثبتوا، پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کثیراً، بہت زیادہ، لعلکم، شاید کہ تم، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ. آیت پڑھتے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. آیت نمبر 46 میں تیسری چیز کی تلقین کی گئی ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 45 میں دو باتوں کی تلقین کی گئی تھی. وہ ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. معصیت اور نافرمانی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ہر فضل سے محرومی کے اسباب ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو فرمایا فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، یعنی تم میں بزدلی پھیل جائے گی. پھر فرمایا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا جو دشمن پر روب بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی جنگ کے دوران کتنے بھی مشکل مراحل آ جائیں آپ نے اس پر صبر کرنا ہے. اگر کوئی شخص اپنی رائے دیتا ہے تو اپنی رائے کو چھوڑ کر اس کی رائے کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہو. اس کو نظر انداز کر دیں اور اس پر صبر کریں. اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی
صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کا رفیق ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دونوں جہان کی ساری دولتیں اس کے مقابلے میں کم ہیں. ترجمہ کرتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ تم جھگڑا کرو فَتَفْشَلُوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تمہارا جو روب بیٹھا ہوا ہے دشمنوں پر وہ ختم ہو جائے گا جھگڑا کرنے کی وجہ سے. وَاصْبِرُوا اور صبر کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اس آیت میں اشارہ قریش مکہ کے حالات کی طرف ہے جو اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بھاری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت و کثرت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہو گیا اس وقت بھی اس لیے واپس نہیں ہوئے کہ اپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا. تو اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے طریقہ کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے. ترجمہ کرتے ہیں وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ الَّذِينَ ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطرًا اتراتے ہوئے وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے واللہ اور اللہ بما ان کاموں کو یعملون جو وہ کرتے ہیں محیط گھیرے ہوئے ہیں. اس آیت میں ایک واقعے کا ذکر ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور وہ واقعہ قریش مکہ کو شیطان کے فریب دے کر مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارنے اور پھر عین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانے کا ہے. جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے نکلا تو ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دشمن ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے پر جائیں اور یہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دیں. تو اس وقت شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا. سراقہ بن مالک اس علاقے اور قبیلے کا بڑا سردار تھا جن سے حملے کا خطرہ تھا. اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا. اول یہ کہ لا غالب لکم اليوم من الناس یعنی آج تمام لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریق کی قوت کا بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت و کثرت کو بھی دیکھ رہا ہوں اس لیے تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو. دوسرے یہ کہ انی جار لکم یعنی تمہیں جو بنی بکر وغیرہ سے خطرہ ہے وہ تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ آئیں گے. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ حملہ نہ کریں گے. پھر جب شیطان نے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا تو فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی دونوں جماعتیں مقام بدر میں آمنے سامنے ہوئی تو شیطان پچھلے پاؤں لوٹ گیا. اس وقت اس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا. فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا. حارث نے اس کو سراقہ سمجھتے ہوئے کہا کہ اے عرب کے سردار سراقہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں اور عین میدان جنگ میں یہ حرکت کر رہے ہو. تو شیطان نے سراقہ ہی کی شکل میں جواب دیا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ یعنی میں تمہارے معاہدے سے بری ہوتا ہوں
کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ مراد فرشتوں کا لشکر تھا، اور کہنے لگا واللہ شدید العقاب، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ چھوڑتا ہوں کیونکہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو ان کی قوت سے واقف تھا، سمجھ گیا کہ اب اپنی خبر نہیں، اور جو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس نے جھوٹ بولا، اگر وہ خدا سے ڈرتا تو نافرمانی نہیں کرتا۔ ترجمہ کرتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب شیطان نے ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال کو راستہ کر کے دکھایا، وقال اور کہا لا غالب نہیں غالب آئے گا، لکم اليوم تم پر آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے کوئی، وانی اور بے شک میں جار لکم تمہارا رفیق ہوں، فلما پھر جب تراءت الفئتین دیکھی دو جماعتیں، نکسا تو پیچھے مڑ گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، وقال اور کہنے لگا انی بے شک میں بری ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں ارا دیکھ رہا ہوں، ما وہ چیز لا ترونا جو تم نہیں دیکھتے۔ مراد فرشتوں کا لشکر تھا۔ انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔